الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تعالى في شأن حبيبه مخبرا وعاملا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إمداد أجلا جوعا آزادكم دردي دنيا شادكم يا غوث اعظم تسبير گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نعت سارا پیر کامل کاملا رہنما خواجہ امیر قبری قطب عالم فنا بہالے ماں غریباں خدا رہنگا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما علیہ بڑی صلاۃ و سلام علیہ سید کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں سید کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں سید کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں سید
تمام حمد و ثنا حضور نبی پاک علیہ السلام کی ذات و صفات تے ہدیہ درود و سلام اللہ نذرانہ عرض کرنے تو بعد واجب الاحترام سامعین محتشم بزرگوں دوستوں ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جمعہ مبارک جیسا کہ پچھلی جمعہ مبارک کے اندر میں اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے اسی کربلا تو واپسی عرض کریں گے کیونکہ سانو بھی اکثر مطالبات کیے جاتے ہیں جی کربلا نہ جانا کہ سارے بیان کر دیں، کربلا کا واقعہ بھی سارے بیان کر دیں، کربلا تو واپسی کو بھی بیان کی جاتی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہنا کہ جتنے تاریخ میرے آقا حسین کا کربلا میں جانا بیان کر دیے اسے کربلا تو آنا بھی بیان کر دیے۔ کربلا کے میدان کے اندر صبح 10 محرم کی فجر کو لے کے ظہر تک کربلا کا ایک باب ہے جڑا مکمل ہو گیا۔ 10 محرم کی ظہر تو لے کے مدینہ کے بعد کربلا کا دوسرا باب ہے۔ کربلا کے بعد ایک دوسری کربلا ہے، ایک وہ کربلا ہے جڑی میرے آقا حسین نے لکھی ہے، جڑی دوسری کربلا ہے علی دی بیٹی سیدہ زینب نے لکھی ہے۔ پھر علی دی بیٹی صبر کے بن کے دربار یزید دے اندر ایسے خطبے پڑھے کہ قیامت تک میرے آقا حسین کی قربانی کا بول پہ گیا۔ اگر علی دی بیٹی دربار یزید کے اندر خطبے نہ پڑھ دی تو پتہ نہیں لوگ میرے آقا حسین کی قربانی کو کیڑا رنگ دے کے بیان کر دے۔ علی دی بیٹی کے دربار یزید کے اندر ایسے خطبے پڑھے کہ قیامت تک ہونے والے دن بند ہو گئے تو لوگ حسین حسین کرنے سے مجبور ہو گئے۔ لوگوں کو کہنا ہے کہ حسین کل بھی سچا سی، حسین آج بھی سچا ہے۔ تو میں اگے بھی عرض کی تھی کہ اگر قرآن کی ایک آیت لے کے اسی کربلا کے میدان میں جائیے کہ میرے آقا حسین قرآن کی تفسیر کرتے نظر آ رہے۔ اللہ کریم نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ اس حالت دے کر کہ تو رب سے راضی ہو گئے رب تیرے سے راضی ہو گئے۔ اطمینان کیے جڑا اللہ کریم نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، اطمینان ہے کیے؟ اللہ کے قرآن نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر نال ہے۔ حضرت اسماعیل حفیظ رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب روح البیان آپ نے بڑے پیار کی بات کر کے فرمائی کہ انسان کی زندگی کے اندر دکھ ہوتے ہیں سکھ تھوڑے ہیں، پھر ہر دکھ تو بعد ایک خوشی بھی ہوتی ہے، کیونکہ آزمائش کا بیڑا گزر جائے نا تو پھر اللہ کریم خوشیاں بھی عطا کرتا ہے۔ تو حضرت اسماعیل حفیظ فرماتے ہیں کہ انسان جو دکھ تے مصیبت آ جائے نا کہ مصیبت کے پریشانی تو بعد جب سب تو پہلی خوشی ملے انہوں کے اطمینان کیا جاتا ہے۔ لیکن حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے تفسیر مظہری شریف کے اندر اطمینان کی بڑی سونی کی وضاحت کی تھی۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں اطمینان کی ہے، آپ فرماتے ہیں اطمینان یہ کہ انسان کی ساری عمر کی کمائی وہ اکھاں کے سامنے لٹ جائے کہ دل پھر بھی رب کا ذکر کرے انہوں اطمینان کہتے ہیں۔ ساری عمر کی کمائی وہ اکھاں کے سامنے لٹی جائے کہ دل پھر بھی ذکر الہی کرے انہوں کی کہہ جاتا ہے، انہوں کی کہہ جاتا ہے، اطمینان کہہ جاتا ہے۔ آپ نے اس آیت کو لے کے کربلا کے میدان میں چلیے میرے حسین نے کتنا کو دل اطمینان والا رکھے ہے، کتنا مطمئن دل ہے میرے آقا حسین کا، کتنی مطمئن جان میرے آقا حسین دی۔ اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے اطمینان والی جان، اے اطمینان والی جان، اے اطمینان والی جان، قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں اطمینان کی ہو گئے، فرماتے ہیں انسان کی ساری عمر کی کمائی ان کے اکھاں کے سامنے لٹی ہے، دل پھر بھی اللہ کا ذکر کرے اطمینان کیا جاتا ہے۔ میرے آقا حسین مدینے دی گلیاں سے اللہ
سارے نے زمین روپ پہ چڑھ گیا پھر بھی اللہ دا بولو بولو پھر بھی اللہ دا ذکر کری ڈالے ایک تکالی شمال کا پانی مدینے میں اطمینان آکھے ہے فرماتے ہیں کہ انسان کی ساری عمر کی کمائی اکھاں کے سامنے لکی گئے دل رب کا ذکر کرے کہ کون بھی اطمینان کہہ جانا ہے اگر وہ خوش مولوی فتویٰ نہ لاتے کہ ترجمہ کر کے یا ایتھا النفس المطمئنہ اے حسین تو میرے پر لوٹ گیا تو میرے تے راضی ہے میں تیرے تے راضی ہوں میرے پر لوٹ گیا تو میرے تے راضی تے میں بولو بولو تو میرے تے راضی تے میں تیرے تے راضی ایسا آقا حسین کا اطمینان والا دل ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ ایلا ترجمہ عارفہ سلطان حضرت صفی سلطان کے باپو بھی کی تھے کہ آپ نے بڑا سونا جگہ کا بیان کی تھے تو عالم علیہ السلام بابا نے عاشق ہو گئی کافر کہنا عذابہ ہو ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ اینڈ دا اطمینان والا تیرے میرے حسین دا آئیے کربلا کے میدان چلیے شہادت ہو گئی ایک ایک کر کے سارے ذبح ہو گئے 10 محرم سے صبح تک میرے آقا حسین نے اپنا امتحان دے دیا ہے ان میرے آقا حسین کی قائم سیدہ زینب کا امتحان ہے مغرب کی نماز کا ویلا سیدہ زینب خیمے میں جو بیٹھی ہیں ہمیں کہتے ہیں سیدہ زینب فرماتی ہے میں نے دیا ایک پردہ پاکی اور پانی کا پیالہ لے کے آ رہی ہوں سیدہ زینب دے قریب آئی سیدہ زینب فرماتی ہے ہونے والی ہے کون ہے میرے صدقہ دے کے لے گئی دو جگ سالا صدقہ کھانا ہے سانو صدقہ نہیں لگ رہا ہے میرے صدقہ دے نہیں لے گئی کہ عورت رونے کا نہیں لگے پالو میں بھی آم نہیں میں بھی نہیں میں بھی حضرت حردی دنیا جنا کر بلا
بعد پیاسے پر کے دین دنیا دے سائیں ادھر سیدہ سکینہ آپ نے دیکھے ہیں لہذا سیدہ سکینہ نے اس خیمے میں بٹھا کے پیار کیا کر دی ہیں بیٹی نے پیار کیا فرمایا بیٹی رو نا حضرت بی بی سکینہ نے پیار کیا کہ ادھر خیمے میں سیدہ زینب بیٹھی تے ویر دی وصیت یاد آ گئی حضرت امام علی مقام نے آخر میرے وصیت کی کسی پہن زینب میرے بعد مستقبل عقید دی بیٹی کا خیال کری میری دی سکینہ کو رون نہ دینی تے سیدہ زینب کے خیمے سے چاتی ماری تے سکینہ نظر نہیں آئیاں تے حضرت سیدہ زینب نے اللہ دی پانا دی علی اللہ نے علی دی دی اللہ میرے ویر دی وصیت پہن دا مان رہے نے یا اللہ سکینہ دی موت دا میرا قریب نہیں آ گیا ہے میں دعا کرنی اللہ سکینہ دی موت دا میرا ٹانگ دے سیدہ زینب خیمے جو آ گئی ہیں چلدے چلدے کربلا دے میدان تے آئیاں او دے ویر دا لاش ہے جدا سر کوئی نہیں امام علی مقام دے لاشے دے پیراں تے سیدہ سکینہ دے سر رکھیا ہے سر رکھ کے سانو گزار پیا روٹیاں ہے سیدہ زینب نے آ کے بی بی سکینہ کو سینے نال لایا فرمایا بیٹی کی تے کرنی ہے اب کتی بڈھی مکان دے بنائے مدینے وچ نہیں اپنے بابے دے سینے تے سوتی رہی تے حضرت سیدہ زینب فرمائی بیٹی خود دے پیراں چ لیندی ہے اب کتی بڈھی مکان دے سینے تے سونے آئی سا نوجوانوں گلے کا پھٹ جاتا ہے اپنی اولاداں نوں سینے تے سموڑ لین والی اپنے پتراں نوں سینے تے بٹھا کے سموڑ لین والی سیدہ سکینہ کہتی آوے بڈھی بابے دے سینے تے سونے آئی سا میں آ کے دیکھی میرے بابے دے سینے تے تیر بجے میرے بابے دا سینہ تیرا دے نال چھڑی ہے سینے تے جگہ نہ ملی میں پیراں تے سر رکھ کے سو گئی حضرت سیدہ زینب نے بیٹی سکینہ کو سینے نال لایا فرمایا بیٹی جل خیمے اچ چل لے آؤ سکینہ بڈھی کے سینے لگ کے باپ دی لاش ول بیٹھی رونے لگی بابا میں خیمے اچ نہیں جاؤں بابا پہلے مینوں سوال دا جواب دیو انہاں لاشاں نوں دفن کون دے گا بابا انہاں دا جنازہ پڑھ کے دفن کون کرے گا بابا سب مدینے کون لے کے جائے گا سیدہ زینب نے حضرت سکینہ کو سینے نال لایا اپنے ویر دی یاد آ گئی تے ویر دی لاش ول لے کے گئی آنے شالا مر گئے ایڈا ویر کسے تیرا ہون نیوالیا تیرا جس پیر ویر نہ ہوئے اس کی دنیا کو لے اپنے ویر دی لاش ول لے کے سیدہ سکینہ کو سینے لایا لے کے خیمے چ آ گئی اگلی رات آ گئی علی دی بیٹی لاشاں تے پہرے پہ دیتی ہے علی کسی دے گھر چ ایک میت پئی ہوے تے رات نہیں پئی ہوندی وہ علی دی بیٹی میں تیرے حوصلے تو قربان جاواں 72 لاشاں رکھ کے علی دی دھی پہنا پئی دیتی ہے ادھی رات دا ویلا تے لاشاں تے بیٹھے تے کربلا دا میدان اسے والے میں نے کہنا کربلا دا میدان ڈرونا اتوں کے پہرے اس بہن کا کتنا حوصلہ کہ سامنے ویر دی لاش پئی ہوے تے سامنے پتر سی پاپا ہون تے سامنے پنے میں بلا دے پتر سی پاپا وہ بہن اپنے ویر دی لاش تے بیٹھی ہوے تے ویر دی لاش دا اے حال ہوے کہ سال رکھا ہوے تے تن رکھا ہوے سنگا دا نام اپنے ویر دے لاش تے رو رہیا تے رو کے کہدیاں نے جی اج ہوندا میرا شہر مدینہ کہ میری
مدینے والی نہیں کربلا والی زہرا دوش نہ دیوی سونے نہ دینا پیر تیری نہ قبول ہے کتھوں میں تیرا کفر لے آما جس شہر مدینہ قبول ہے ادھر سیدہ زینب اپنی میر کے لاشے کے پہلا دیکھ رہی ہیں ادھی راتا میرا تے بیٹی زینب دے کرنے دی آواز کی میری آلی نے کموڑا سوارنے نہیں آ رہی ہے تے سیدہ زینب فرماتی ہے اور والی آمنا نور دے عالمی ادھی علی دی بیٹی لاشوں دے پہلے نہیں دیتی ہے علی دی بیٹی اپنے پترہ دے لاشے رکھ کے بیٹھی ہے اپنے ویر دا لاشا دی رکھ کے بیٹھی ذرا دیان دے نالے آئی اور موڑا سوار قریب آیا اے گل سن کے اس شبیر سوال نے اگو اے جواب اللہ میں تجھ غریب دا باپ واپس لی تیرا پیرا لے کھڑے آیا اس ویلے سیدہ زینب دی جنتا جو یتھرو آ گئے رو کے کبھی آوے اس ویلے میٹھے سارے بابا جب شمل دے تیر چلایا نل دا سودا میں لائکھا لب لے گئی کہ میرا اصغر گئی دریا اس ویلے تو کتھے سا بابا جب شمل نے تیر چلایا تے دم قاسم دا میں نام کھانا نے ڈٹھا ہی میرا اصغر گیا دریا آیا حضرت مولا علی کی بیٹی کا پہلا دیکھنا ہے کہ علی کی تین لاشوں کے پہلے دیکھ رہی ادھر صبح فجر کا ویلا ہویا سیدہ زینب نے بیمار زین العابدین کو آواز ماری فرمایا پترا کل کے اذان پڑھی سی اکبر نے جماعت میرے ویر کرائی سی پترا آج اذان بھی آپ ہی پڑھنی ہے تو اقامت بھی آپ ہی پڑھنی ہے امام بھی آپ بن جائے کسی پڑھتا دار بیویاں خیمے سے تیری اقتدا چ نماز پڑھنی ہے امام زین العابدین نے نماز پڑھی ہے کربلا کا درس امام زین العابدین فرماتے مدینے کو لے کے کربلا تک تے کربلا کو لے کے مڑ مدینے تک میں اپنی بوٹی زینب دی تہجد کی نماز بھی ادا ہوتی گئی تھی مسلمان ساری مسجد کا میدان کربلا کا میدان ہے علی کی بیٹی کا بیف کی مقام ہے وہ گارج ایک لاش پہ ہوئے تے نیندر نہیں ہوتی 72 لاشیں ادا کر کے علی دی دیف کی نماز پہ پڑھتی ہے اتنا نماز کے نال پہ آ گئے کہ دین ایویں نہیں بچ گیا سارا گندا بات گیا کہ کوئی شخص ہی نانے تغیر رہ جائے وہ دی آن رہ جائے وہ دی شان رہ جائے لٹی جائے پہ جو حسین دی جائے پر زندہ نانے دا دین اسلام رہ جائے انہوں نے کہنے کر کے نماز کی پابندی کی تھی کہ سلام نہیں پھیریا یزیدی ظالم آ کے امام زین العابدین کو بیڑیاں لا دیا ادھر اہل بیت اطہار کو اونٹاں تے سوار کر لیا نبیاں کوہانا اونٹاں دیاں میری زبان زیب نہیں دیتی بیان کر رہا ادھر اہل بیت اطہار والے اونٹاں تے سوار ہو کے امام زین العابدین کو بیڑیاں لا کے تے اونٹاں دی بہار امام زین العابدین دے ہتھاں چ دے دی تھی امام زین العابدین نے تو رفے ان کربلا دے میدان جو قافلہ تھولیا کیڑے درد نہ تھولیا مسلمان کلیجہ پھٹ جاندا ہے امام زین العابدین اونٹاں دی بہار لے کے آ رہے اگے لے جا رہے یزیدی کوڑے پہ پان دے امام زین العابدین بہار پکڑ کے تو لے جا رہے ادھر کھوٹی نے ادھر کر کے میرے آقا حسین کا سر دے دے دی نوک دے پہ آ رہے اگے کھوٹی سر لے کے جا رہے امام زین العابدین اونٹاں دی بہار پکڑ کے نال نال جا رہے ادھر پردہ دار بی بی اونٹاں کے سوار ہوئے جا رہے آلے بیت کا کافی نہ کوفے دے پتہ نہ جیا
کہ تینا دینا تک دینا پھر میرے پاپا جان نیتے تو تھلے آ گئے ویخ نوجوانہ کلے جا پھر جاندہ حضرت بی بی سفیانہ نے چوکے کے جا کے بٹھایا کہ خولی نے نیزہ اٹھایا نیزہ چکے گیا قافلہ پھر تر پیا ادھر قافلہ ترتا جا رہے تو کوفے دا بڑا بازار آیا کوفے دا مین گیٹ جو کوفے دا مین گیٹ آیا بی بی زینب نے دیکھا تو یہ تھرو یہاں آگئے لوگوں کے فرمان لیے اس ویڈیو میں کا رستہ بدل دیا اس رستے تھمی میں نہیں جانا حسیدی کہنے کے زینب دیا نہیں جانا کہ لوگوں کے فرمان لیے آگئے جنہوں میرا بابا یونی گروہ میں نہیں سی وہ تو ایک تو شہزادی بن کے گزری سا اور ایک قیدی بن کے میرے گروہ نہیں گزری آجا اس دروازے جو میں قیدی بن کے نہیں گزرنا میں تو شہزادی بن کے گزری سا جنہوں میرا بابا یونی گروہ میں نہیں سی ادھر راگی والی سوچی کہنے کے ایک ہی جانا پڑے گا اچانک یہ بات آئی میری بہن گزر جا صبر دا بیلا ہے 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 سیدہ زینب نے دیکھیا میرے ویر حسن دی آواز نہیں یہ میرے ویر حسین دی آواز نہیں یہ کدی آواز ہے جڑا میں نے آوازاں پہ آواز ہے میری بہن گزر جا صبر دا بیلا ہے سیدہ زینب فرماتی ہے میں ایسے کر کے کوفے دے میرے گیٹ تے نگاہ ماری حضرت موسیٰ بن یقین دا سر ٹنگیا ہے سر جو آواز آ رہی میری بہن گزر جا میں صبر دا بیلا ہے میری بہن گزر جا صبر دا بیلا ہے سیدہ زینب فرماتی ہے خط یہ رویا ہے ایک عزیز نے میرے قرآن پہ پڑھنا ہے دوسرا بھی آوازاں پہ آواز ہے میری بہن گزر جا صبر دا بیلا ہے فرماتی ہے پتہ لگ گیا ہے شہید کل بھی زندہ سی شہید اج بھی زندہ شہید کل بھی زندہ سی شہید اج بھی زندہ میری بہن گزر جا یہ صبر دا بیلا حضرت مسلم بن عقیل دا سر انہاں ظالماں نے وہ کوفے دے مین گیٹ تے لگیا جس نے اندر جو بات آئی میری بہن گزر جا صبر دا بیلا میری بہن صبر دا بیلا سیدہ زینب جو تو گزریاں تے کیڑے حال وچ گزریاں کیڑے چہرے لے کے گزریاں علی دی بیٹی جا رہی ادھر میرے آقا حسین دا سر نیزے دی نوک تے قرآن کی تلاوت جاری ہے قرآن کی تلاوت جاری ہے کوفے دے لوگ بازاراں چھتاں تے چڑھ کے پہ بیٹھتے ہیں اہل بیت دا قافلہ واپس جا رہے ہیں تے لوگ چھتاں تے چڑھ کے بیٹھتے تے قرآن کی بات آ رہی تے میں دے دلوائے دارا پنج تنگ کے سر نیزے پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں لوگ قابلہ کرنا جا رہے ہیں علی یزید نہیں ابن زیاد نے دربار سے جا رہے ہیں رات پہلی یکی رات کا ویلا تے امامی مقام کا سر خولی نے اپنی نیزے دی لوگ پہ لگے ہیں کہ کوفے کے قریب کی خولی کا گھر ہے کہ قابلے والے کہنے کہ جو بھی رات اسے پڑاؤ کرنے ہیں رات پڑاؤ کیتا کہ خولی نے آقا حسین عسکر مبارک نیزے تو چھوٹا اٹھایا لے کے کار آ گیا آدھی رات کا ویلا تے آقا حسین کا سر لے آ کے تندور میں چلا کے دیتا تے بیوی پوچھدی کتے گیا ہے تے بیوی نو کہہ دیتا ماں اللہ بکر کے باغیاں دے نال جنگ سی تے جنگ تو واپس آیا کھانا کھا کے تے سو گیا آدھی رات کا ویلا خولی دی بیوی تہجد دی نماز پڑھنے اٹھی خولی دی بیوی بے احتیاط رہ گئی تندور وچ نور دیا لاٹاں پیاں نکلدیاں تندور دے وچ نور دیا لاٹاں پیاں نکلدیاں خولی دی بیوی تندور دے قریب
نبوی دے نمازی دے کیا لگا تینوں بھی پتہ ہے تو کیویں کہنی ہے کہ مسجد نبوی دا نمازی ہے تے خولید بی بی کہنے کہ وہ بات مینوں یاد ہے کہ میں حج کرن گئی سن تے لوگ خانے کعبے دا طواف کرتے سن تے حجر اسود نوں چومدے سن تے اج دا سفیر لے کے آیا نا تے دا بچپن سے اس ویلے اے بھی توڑدا آ رہا تے لوگ حجر اسود نوں چھڈ کے تے جا کے اے دے بوسے کرنا شروع ہو گئے تے کسے مال نے بات ماری کہ لوگ حجر اسود نوں چھڈ کے کیوں انہوں پہ چومدے ہو تے عاشق بول کے جواب دیتا ہے کہ حجر اسود نوں تے نبی ایک بار چومیا ہے وہ کیوں نہ ہوتے کہ وہ دے بوسے کریے جنہوں نبی دیدے نہیں چومدے تے نبی رات نہیں چومدے تے ظالمہ حسین پاک دا سہر لے کے آیا تے خولید بی بی تول پئی میں تیرے گھر نہیں رہنا وہ کہہ رہا تو میری بیوی ہے تے بیوی بول کے کہہ رہی خبردار مینوں بیوی نہ آکھی کہہ رہا میں تینوں طلاق ہی نہیں دی تھی تے بیوی بول کے کہنے لگی کہ تم مذہب علیحدہ ہو جاؤ طلاق نہ دینے کی دوڑ نہیں رہتی وہ تو آپ کے علیحدگی ہو جاتی ہے وہ کہنے لگا کہ میری یہ غلط کہ کہتی مذہب کی میں علیحدہ ہے تے وہ بول کے کہنے لگی ظالمہ جنہوں نے تو پاکی کا کہنا میں تے انہاں دے گھر دی غلام ہاں تو تے یزیدیاں دے نال رل گئے تاریخ لکھدی ہے کہ وہ خولید بی بی اتنی بات کہہ کے گھروں نکل گئی کہ میں چلی ہوں تے جا کے نبی دے روزے تے حال سناواں گی کہ یہ ظالمہ کی ہے خولید بی بی نکل گئی گھروں چھڑ کے تو کے بول کے کہتا تیری نکی نکی اولاد ہے اپنی اولاد میں چھڑ کے کتنے چلی ہے تے خولید بی بی بول کے کہنے کی ظالمہ تیرے حسین دی اولاد کے طرح سمجھ آیا میں تیری اولاد کا کی کروں میں تیری اولاد کا کی کروں تے تاریخ لکھتی ہے خولید بی بی خولید چھوڑ کے توڑ گئی اس تو بعد تاریخ خاموش کے کدھر گئی کتنے زندگی گزاری وہ تے نبی دی یاد دی محبت لے کے پتہ نہیں دنیا دے کیڑے کونے تے توڑ گئی اہل بیت صحابہ قافلے نے ایک رات نام کیتا ہے اگلے جمعے انشاءاللہ عزیز ایک کو شروع کریں گے پھر قافلہ ابن زیاد کے دربار میں آیا ابن زیاد کے دربار کو پھر یزید کے دربار میں آیا پھر اتھوں مدینہ کے بعد یہ قافلہ کیویں آیا اے حضرات تواڈے کول آ رہے مسجد دا چندہ کہ جتنا بھی ہو سکے زیادہ تو زیادہ آباد مسجد کا چندہ جمع کراؤ تے نالے کے نام سماعت فرماؤ میں ہو سکتا تھانوں یاد ہوئے کہ میں اعلان کیتا سی کہ انشاءاللہ العزیز اپنی اس جامع مسجد کے اندر عظیم الشان مدرسے کا انعقاد کیتا جائے گا جنہوں یاد ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں گے ماشاءاللہ آدھے ہم یاد دے دے ہم بولے گئے ہمیں اس مسجد کے اندر مدرسے کا اعلان کیتا گیا سی تو میں الحمدللہ اپنی بات جاری بھی قائم ہوں لیکن مدرسے ایویں نہیں چل رہے احباب کے تعاون کے نام چل رہے ایک دن مسجد کا چندہ ایک علیحدہ دیا کرو جتنا بھی ہو سکے زیادہ تو زیادہ وہ غالباً میری میٹنگ بھی ہوئی سی ملک صاحب کے نال انہوں نے فرمایا کہ تسی شروع کرو ایک دو بندے ہیں نے جڑے مدرسے نوں علیحدہ طور تے فنڈ دین گے تو جمعے تے اعلان کرنا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی حضرات ہوندے جڑا صاحب کی استطاعت بندا ہے وہ مسجد نوں چندہ علیحدہ دیندا ہے لیکن مدرسے واسطے وہ آگے ساڈے کول ساڈے نال بیٹھ کے گل کرے تے سانوں فون کرے اس دے کول آ جاندے ہیں وہ مہانہ چندہ مدرسے نوں علیحدہ دے تاکہ اس مدرسے کا نظام لے کے چلیے کیونکہ علم دین پڑھنا پڑھانا ایک بہت اچھی بات ہے بچے حضور کے دین کے عالم بن جان حضور کے دین کے خادم بن جان تے جے انشاءاللہ عزیز بچیاں دا مدرسہ سی فی الحال شروع کرنا ہے آگے جا کے اللہ کریم نے مدد فرمائی انشاءاللہ نیک کاماں دے اندر مالک دی بڑی مدد ہوندی ہے انشاءاللہ اللہ کی مدد فرمائے گا اسی بچیاں دا مدرسہ بھی انشاءاللہ عزیز قائم کریں گے لیکن ابتدائی طور پہ انشاءاللہ اسی بچیاں کا مدرسہ قائم کرنا ہے تھوڑے دنوں کے اندر انشاءاللہ میں اپنے بھی مرشد کے نام رابطہ کر کے مدرسے کا نام اور انشاءاللہ افتتاح بھی قبلہ پیر صاحب کرنا ہوں گے کہ مدرسے کا افتتاح ہوگا گا کہ میں نے بھی اعلان کیا جتنے بھی نوجوانوں نے اسلام نے جتنے بھی محبت کرنے والے نے ایک ایک پتر تے حضور کے دین کو دینے چاہیے رہنا ایک ایک پتر کیونکہ میرے آقا حسین نے دین کو خون دے کے انہیں کا بچایا ہے کہ قیامت تک زندگی میں ایک ساتھ نال حسین 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 کریے پھر بھی آقا حسین کا ہاتھ لگا نہیں ہوتا تو اس بات سے سمجھ چاہیے کہ جڑا دین کا بلا دے کے پتر دے کے علی دے لال نے بچایا ہے نا اسی بھی ایک ایک پتر دین کی راہ دے دئیے کہ جڑا حضور کے دین کا عالم بنے حضور کے دین کا خاتم بنے کیونکہ جو پتر معاشرے کے اندر حضور کے دین کا عالم تے خاتم بنتا ہے نا تے پھر بات کہن دی قبر بھی چھوٹی رہندی ہے اسکولاں دے اندر انگلش پڑھائی جا رہی معاشرت کے علوم پڑھائی جا رہی پتہ نہیں کہڑی ٹیکنالوجی پتہ نہیں کہڑی کتاب پڑھائی جا رہی لیکن کوئی مولوی کوئی بندہ انہیں ثابت نہیں کر سکتا کہ قبر تے کھلو کے انگلش پڑھیے تے مرنے والے کو ثواب ملتا ہے قبر تے کھلو کے معاشرت کے علوم پڑھیے تے قبر والے کو ثواب ملتا ہے نا
قبر والے کو ثواب ادھر ملتا ہے تو قبر تے کھلو کے قرآن پڑھی ہے پھر ہی قبر والی کو قبر ثواب ملتا ہے. اس واسطے انگلش کے بچے اسی پڑھا رہے ہیں, ٹیکنالوجی اس کو پڑھا رہے ہیں, بڑا بڑا جدید دور پتہ نہیں کہڑی میری پڑھائی اس بچے کو کرا رہے ہیں. لیکن یہ 4-5 پتر نے نا, ایک پتر نے حضور کے دین کا عالم تے خادم بنا, تے میں اس بات کی ضمانت تے گارنٹی دینا کہ قیامت دا دیہڑا آئے گا, ڈبل ایم اے کی پتر تیری بخشی کا سبب نہیں بنے گا. جڑا پتر حافظ قرآن ہوئے گا نا, وہ تیرے سر تے نور دا تاج پواوے گا. حافظ قرآن دے والدین نوں جنت وچ نور دے تاج ملنے تے اللہ کے حافظ قرآن کو فرماوے گا, جا اپنے خاندان دے وچوں 10 بندے جنہاں تے جہنم واجب سی, تو حافظ قرآن ہے جدے تو انگل رکھے گا, میں انہیں جنت دیواں گا. 10 بندے اپنے خاندان دے جنت وچ لے کے جاوے گا حافظ قرآن. اس واسطے اپنے پتروں کو حافظ قرآن بناؤ, حضور کے دین کا عالم بناؤ, حضور کے دین کا خادم بناؤ. اگلے جمعے انشاءاللہ اسی تو شروع کریں گے. صدا